بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيد الأمين شافع المذنبين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا سلام. آقا کریم علیہ السلام فرمائے ہوئے صحیح حدیث صحیح مسلم شریف دیا ہے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے ایک درود پڑھا اپنے نبی علیہ السلام پر، آقا علیہ السلام فرمائے جس نے مجھ پر ایک دفعہ پڑھا اس کے بدلے اللہ اسے 10 رحمت نازل کرے گا اس پر. تو اللہ تعالیٰ خصوصاً جو آئے ہیں اور خاص جو ہم درود جو بھی پڑھیں جتنی دفعہ پڑھیں جو رحمتیں، سب سے پہلے خاصتاً اللہ تعالیٰ جو اہل خانہ ہیں قبلہ عبداللہ سائیں عبداللہ جعفرو، ان کے گھر والوں اور ان کے گھر میں اول اور پھر تمام جو بھی حاضرین ہیں ان کے گھروں اور بچوں پہ اس کی رحمت. اللہم آمین. اتنی خوبصورت جو آج نسبت سے یہ محفل سجائی گئی ہے مختصراً، جس کی نسبت سیدنا محبوب سبحانی، قندیل نورانی، بلبل الفرحانی، فرد الافراد، قطب الاقطاب، سیدنا باز اللہ الاشہب الشیخ عبد القادر الجیلانی الحسن والحسینی قدس سرہ العزیز. محبوب سبحانی خصوصی تھوڑا اردو میں کافی دوست احباب ہیں، تو بابا سی کے حکم سے انشاءاللہ اردو میں تھوڑا مختصراً کہ محبوب سبحانی کا اصل جو مقصد اور پیغام یہ ہے، میں اس ایک جملے میں عرض کرتا ہوں جو آپ نے اپنی کتاب فتوح الغیب کے اندر فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو بھی مجھ سے نسبت رکھتا ہے، آپ اور ہم محبوب سبحانی سے نسبت رکھتے ہیں، محبوب سبحانی سے تعلق رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، ارادت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں. مثلا ہم حجر اسود سے پیار کرتے ہیں. حجر اسود جنتی ہے، جنت سے آیا ہے. صحیح. ہم زمزم سے پیار کرتے ہیں کہ زمزم دنیا کی بھی پانی ہے، دنیا میں بھی پتھر ہیں، لیکن حجر اسود کی خاص نسبت ہے اور سیدنا یعنی آدم علیہ السلام لے کر آئے ہیں. اور خصوصاً ہم زمزم سے پیار کرتے ہیں جس کی نسبت اللہ کے نبی سیدنا اسماعیل سے. پانی اور بھی ہے لیکن اس پانی کی بات اور ہے. اسی طرح مثلا ہم اجوا سے پیار کرتے ہیں، کھجور اور بھی ہیں، میٹھے جو تناول کی فروٹ ہیں وہ اور بھی ہیں، لیکن اس سے نسبت اس لیے کہ وہ مدنی ہے. تو محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے نسبت اس لیے ہے کہ محبوب سبحانی ولی ہیں، محبوب سبحانی صالحین میں اعلیٰ ہیں، محبوب سبحانی اعلیٰ مرتبے میں ہیں، لیکن محبوب سبحانی کو جو سب سے عالی نسبت ہے کہ محبوب سبحانی حسنی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حسنی والد کی طرف سے ہیں اور حسینی والدہ کی طرف سے ہیں. تو یہ سب سے یعنی مضبوط جو نسبت جس کی وجہ سے عاشق اور رہ نہیں سکتا اور ان کے تعلق کے بغیر. تو الحمدللہ تو محبوب سبحانی فرمایا جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے عقیدت رکھتا ہے، تو اسے میں یہ 2 چیزوں کا حکم کرتا ہوں کہ وہ اپنے ان کو 2 پر بنا لے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اجعل جناحی، اسے اپنے 2 پر بنا، الکتاب والسنت. صحیح نے فرمایا کہ ایک پر کتاب اللہ اور دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں جس کے پاس یہ 2 پر ہیں اور وہ کہتا ہے میں قادری ہوں، تو وہ پرندہ اللہ کی قربت اور قبولیت کے باغوں میں اڑ جائے گا.
وہ میرا ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ وہ میرا ہے. کیونکہ پرندے میں مثلا محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ باز اللہ الاشہر، باز سب سے اوپر جو اڑنے والا سفید باز. تو اگر کوئی میرا فقیر وہ پرندہ ہے میری طرف آنا چاہتا ہے، وہ اڑانے لینا چاہتا ہے، تو اسے دو پر بنا، ایک بھی زخمی ہوا تو وہ اڑ نہیں پائے. کتاب اللہ کو بھی مضبوطی سے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو محبوب سبحانی کی اصل مختصراً ان کا جو احساس تھا، میں بابا سی کی جانب سے الحمدللہ جو ابھی بھی سردیوں کے اندر بھی جو خدمت، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ خدمت لے. تو سردیوں کے کپڑے، سویٹر اور جو ہے وہ مچھردانیاں، الحمدللہ وہ بابا سی جہاں جہاں حکم کرتے ہیں وہاں انہوں نے علاقوں میں، مثلا دادو کے اندر کئی ایسے جو لال باغ میں لوگ آئے تھے، ان کے گاؤں دادو سے پورا جو یعنی سیون سے پورا جو دادو کا رستہ تھا وہ پانی میں تھا، اور دادو سے جوہی کا جو رستہ تھا وہ پانی میں تھا. جوہی کو رنگ بند سے بند کیا ہوا تھا، شہر میں نہیں تھا لیکن چاروں طرف تھا، کشتیوں سے سفر تھا ان دنوں میں جب فلڈ تھا. تو اس وقت وہ رستے بحال ہوئے. ایک ہفتہ جب جوہی گئے تو انہوں نے کہا کہ 7 دن ہوئے ہمیں کہ رستہ یہ بحال ہوا ہے، اور پورے رستے سے ہم جب جا رہے تھے تو وہ پورے رستوں پہ کٹ ہیں، اور ایک حادثہ بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے جو خیرپور سے آ رہے تھے 7 کی طرف. تو مقصد یہ کہ اس وقت حالات جو ہیں وہ پانی تو چلا گیا لیکن لوگ ویسے ہی پریشان ہیں، مسائل ظاہر ہے وہ اسباب ختم. تو اس طرح ان کو جو نقصان ہوا ہے اس وقت سے جو گزرے ہیں اس آزمائش سے، تو بابا سی کے حکم سے الحمدللہ وہ تقسیم کی. میں آپ کو یہ محبوب سبحانی کی سیرت میں سے جو ان کا فقیر ہے، مثلا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، خود کو جہنم سے بچاؤ اگرچہ ایک کھجور کی گٹلی دے کر کسی کو خیر میں، کوئی بھوکا اسے دیا اپنے ہاتھوں سے جا کے اس بھوکے کو کھلاؤ تو وہ ایک کھجور کی گٹلی تمہیں جہنم سے آزاد کر دے گا. کہ وہ تم نے خدا کے لیے اس بندے کی احساس میں کہ خدا کا بندہ اس وقت مصیبت میں ہے. اور مولانا روم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ وقت صحبت ہر کسی یارست و حریف، جب خوشی اور خوشحالی کے دن ہوتے تو سب دوست و یار ہوتے. وقت درد و غم بجز حق و علیف، جب درد اور غم اور دکھ کے دن ہوتے ہیں، کرائسس کے وقت ہوتا ہے، تو اس وقت سوائے سچے کے کوئی ساتھی اور دوست نہیں. تو مومن کو ہمیشہ سچ کے ساتھ رہنا چاہیے، اور یہی محبوب سبحانی کا سب سے پہلا پیغام ہے. سب سے پہلا یعنی عام پیغام جو ہے محبوب سبحانی کی سیرت مبارک کا عام پیغام. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. جب دونوں چیزیں آ جائے تو بابا سی اس پہ عجیب ایک نکتہ فرماتے ہیں کہ ایمان ایک کنز ہے، ایک دولت ہے، سب سے بڑی دولت، اور تقوی وہ بھی دولت ہے. ان دونوں کا جب انسان کو حصول ہوتا ہے، جب انسان کے پاس دولت آ جاتی ہے تو پھر ڈاکو بھی آ جاتے ہیں، پھر رہزن بھی آ جاتے ہیں، پھر چور بھی اس پر نظر ڈالتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں راز یہ تھا جب ایمان آ گیا، تقوی آ گئی، پھر فرمایا کہ اب ان دونوں خزانوں کو بچانا ہے تو سچوں کی صحبت میں جا کے بیٹھ جاؤ، ایمان بھی سلامت رہے گا اور تقوی بھی قائم رہے گا. سچوں سے جڑ جاؤ. تو سچے جو ہیں محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی 18 سال کی عمر ہے اور جیلان ایران سے نکلتے ہیں، اور آپ کی والدہ نے نہیں چھوڑا مگر صرف دین کی خاطر چھوڑا، اور آپ بغداد آ رہے ہیں، راستے میں ڈاکو آتے ہیں، سب سے جو سامان لے لیا، محبوب سبحانی تک آئے تو کہا آپ کے پاس مال ہے کچھ؟ تو محبوب سبحانی نے فرمایا ہے. جب انہوں نے ڈھونڈا تو نہیں ملا، کہا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ کہا نہیں میرے پاس ہے.
پھر ڈھونڈا تو نہیں ملا، فرمایا کہ اندر ہے چھپا ہوا، دکھایا تو چمڑے اندر جو آپ کا لباس تھا اس کے اندر چمڑے کے اندر جو ہے وہ سی کر والدہ نے دیا تھا، اندر وہ سارے جو ہے وہ سونے کے سکے تھے، دراہم تھے، انہوں نے وہاں سے نکالے اور وہ ان کے سردار آیا اور کہا کہ عجیب ہے، انہوں نے ہمیں ساری اپنی جو ہے وہ چھپی ہوئی تھی، اگر ہم 10 بار ڈھونڈتے نہ ملتی، انہوں نے ہمیں بتایا اور وہ ہم نے چھپے ہوئے ان کے جو ہے وہ رقم کو نکالا ہے، اتنا سچ بولا ہے۔ تو محبوب سبحانی کو وہ سردار آتا ہے چوروں کا، وہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر چاہتے تو آپ بچا لیتے تھے، آپ نے اس طرح کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اوصتنی امی بالصدق، ایک بات میری والدہ سیدہ ام الخیر فاطمہ ام الخیر امت الجبار، انہوں نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے میرے شہزادے سونے عبدالقادر سچ بولنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے جب یہ فرمایا تو ان پر ایک رقت تاری اور رو رو کے آپ کے قدموں میں گرے اور آپ کے ہاتھوں پہ انہوں نے توبہ کی کہ ہم یہ چوری چھوڑتے ہیں، یہ سب ان سے توبہ کرتے ہیں اور آپ ہمیں اپنا فقیر بنائیں، اپنی صحبت میں رکھیں۔ جو چور تھے وہ یار بن کے ساتھ چلتے۔ تو محبوب سبحانی کا جو سفر سب سے عام جو پیغام شروع ہوتا ہے پہلا، وہ سچ اور صدق سے شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں پیغام ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ تو محبوب سبحانی کا جو سفر ہے عام، جو پیغام شروع ہوا ہے وہ سچ اور صدق سے ہوا ہے، اور رب کا پیغام ہے کہ رب کا حکم و فرمان ہے کہ سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو محبوب سبحانی آپ کے دروازے کے باہر ہمیشہ آپ یہ اپنی حویلی سے باہر آ کر یہ اعلان کرتے تھے ہر روز، پھر اندر جاتے تھے، حل من جائن، ہے کوئی بھوکا اطعمو، میں اسے کھانا کھلا۔ یہ جو جذبہ ہے، مثلا بابا صاحب ہمیں یہ موٹیویٹ کرتے ہیں، ہمیں حکم کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کھلاؤ، لوگوں کے ساتھ۔ مثلا آج فقیر عبداللہ نے یہ محفل سجائی ہے تو اس کے اندر کھانا بھی تو ہے، تو محبوب سبحانی کا سارے ذکر کریں اور دل کو یہ خوشی ہو کہ ذکر بھی ہوا اور یہ بھی خوشی ہو کہ سب نے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا۔ صحیح، تو یہ کیا ہے؟ یہ جذبہ وہیں سے محبوب سبحانی بذات خود آپ آتے اور کہتے حل من جائن، بغداد کی گلیوں میں فرماتے کوئی بھوکا ہے، وہ آئے صدا دے، بتائے، بلکہ وہ صدا نہ دے، ہم صدا دیتے ہیں کوئی بھوکا ہے، ہم سوال کرتے ہیں اس سے کہ آئے ہم سے کھانا کھلائے۔ اور پھر فرماتے حل من عارن البسو، کوئی ہے کہ جو بے لباس ہو، اسے لباس تک کا اس کے پاس سامان نہ ہو تو ہم اسے لباس دیں، جو ہمیں اللہ نے دیا ہے ہم اس میں سے دیں۔ تو محبوب سبحانی فرما حل من سائل، ہے کوئی جو حاجت مند ہو، جو کوئی مصیبت زدہ ہو، آئے اُتی ہی میں اسے اس کی مدد کروں۔ آپ سوچیں کہ یہ جذبہ محبوب سبحانی نے وہ اصل، تو ہم محبوب سبحانی جس طرح ان کی ذکر سے ہماری دلوں کو خوشی ملتی ہے، ان کی یاد سے ہمیں خوشی اور سرور ملتا ہے، اسی طرح ان کی سیرت سے ہماری دلوں کو نرم بھی ہونا چاہیے۔ ان کی سیرت کے جو چشمہ ہے اس سے ہمارے جو ہیں وہ دلوں کو شراب ہونا چاہیے۔ تو آخر میں محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جی، تو میں اس میں سے ایک خصوصاً سیدنا امام طبرانی بہت بڑے محدث ہیں اور حدیث کی سب سے بڑی سند کی جو کتب ہیں مشکات شریف میں جن کے حوالے حدیث کی روایتیں آتی ہیں، امام طبرانی کے بڑے جو شاگرد ہیں ان میں ہے امام ابو نعیم جنہوں نے حلیۃ الاولیاء لکھی۔ تو حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم لکھتے ہیں کہ سیدنا سفیان الثوری رحمہ اللہ تعالی جو اولین تابعین میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ رأیت جاء رجل من اہل الشام، میں نے دیکھا کہ اہل شام سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کے ایک شخص کے بارے میں سوال کیا، کہا کہ مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے۔ اس کے بارے میں وہ بھی تابعی تھے اور مدینہ شریف کے فقیہ تھے، سیدنا صفوان
ان کو کہا کہ سیدنا صفوان کہاں ہے؟ تو صفوان بن سلیم تو کہا وہ کہاں ہے؟ تو آپ فرماتے میں نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ رأیتہ دخل الجنہ، میں نے اسے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت دے دی ہے۔ تو سیدنا سفیان ثوری انہوں نے کہا کہ میں نے سوال کیا کہ بِأَيِّ شَيْءٍ، اس کا ایسا عمل کون سا تھا کہ جس کی وجہ سے خدا نے اسے جنت دے دی جو آپ بتا رہے ہیں؟ تو کہا کہ ایک عمل، وہ ایک عمل جس کی وجہ سے اسے جنت دے دی۔ کہا کون سا؟ کہا کہ وہ ایک دفعہ رات کو مسجد سے نکلتے ہیں، تہجد کا ٹائم تھا، سردی بھی سخت تھی، تو سامنے ایک شخص کھڑا تھا، اس کے اوپر اس کے تن پر لباس نہ تھا، اور وہ مجبور تھا، ایسے نہیں، وہ مجبور تھا کہ اس کے پاس یہ سکت نہیں تھی کہ وہ لباس لے سکے خود کے لیے، اور اس سردی میں وہ کپا رہا تھا اور بیمار پڑ رہا تھا، لیکن سوال بھی نہیں کر رہا تھا، سفید پوش تھا۔ اس کو سیدنا صفوان بن سلیم نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ کس شے سے جنت پائی اس نے؟ بِقَمِيصٍ كَسَاهُ إِنسَانًا فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، اس ایک قمیص کے بدلے میں جو انہوں نے اپنی قمیص اتار کر اس ایک مجبور کو سردی کی رات میں پہنائی، خدا نے اسے جنت دے دی۔ تو یہ جو احساس ہے، آخر یہ محبوب سبحانی اور صالحین ان کا پیغام یہ ہے کہ ہم نے احساس پیدا کیا، ہم جس طرح ذکر میں جھومتے ہیں اسی طرح ہمیں لوگوں کو مصیبت میں جو مشکل میں ہیں جب ان سے حسد نہ کریں، لوگوں کو ایذا نہ دیں۔ جیسے عرب میں ایک مشہور مقولہ ہے کہ سید آقا علیہ السلام نے، جس طرح ایک حدیث بتاؤں، آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدنا جبریل علیہ السلام نے مجھے پڑوسی کے اتنے حقوق کے لیے اللہ کی طرف سے آگاہ فرمایا، اتنی بار کہ گویا کہ وہ پڑوسی کو اللہ تعالیٰ کا حکم یوں آ رہا ہے کہ پڑوسی کو وارث بنا لیں۔ اس طرح اس کی احکام اور اس کی حقوق کے متعلق آگاہ کیا اور خبردار کیا کہ امت کو خبردار کریں کہ پڑوسی جب تک ناراض ہے کوئی بھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے ایذا سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو میں مختصر ایک اس میں عرب کا ایک مقولہ ہے کہ الجار قبل الدار، ایک شخص تھا، اس نے اپنا گھر بیچنا چاہا، عرب میں مشہور قصہ، پھر اس کے بعد یہ ایک مقولہ عام ہو گیا، لفظ عام ہو گیا کہ اس کا گھر جو تھا، اس نے کہا کہ یہ میں گھر 500 سونے کے درم میں بیچوں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کی قیمت صرف 250 ہے، جو اس پورے علاقے میں جو بڑے سے بڑی قیمت بھی بناؤ تو اس سے زیادہ نہیں بنے گی، تو تم نے 250 اور زیادہ جو اس پہ قیمت لگائی ہے وہ کیوں لگائی؟ تو اس نے کہا کہ گھر کی قیمت 250 ہی ہے میرے، لیکن جو اس کے ساتھ اچھا پڑوسی ہے میرے گھر کی، آدھی قیمت اس اچھے پڑوسی کی ہے، چاہے کہیں بھی گھر لے لو اچھا پڑوسی نہیں ملتا۔ کہا کہ لینا ہے تو لو، خوش رہو گے، یہ 250 آگے بڑھو گے لیکن زندگی میں خوش رہو گے۔ تو اس کے بعد مشہور ہو گیا الجار قبل الدار، گھر بعد میں لینا، پہلے دیکھنا کہ جار پڑوسی کیسا ہے، پڑوسی اچھا ہے تو پھر گھر بھی اچھا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ جو ہم رہتے ہیں، ہمارے ساتھ جو پڑوسی رہتے ہیں کہ ہم قادری ہیں، عبد القادر محبوب سبحانی سلطان الاولیاء کے ہم فقیر ہیں، کیا پڑوسی اس قادری فقیر سے خوش ہے؟ یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ کیا اس کے معاملات ہیں۔ تو الحمدللہ یہ اصل شے ہے۔ اور آخر میں جاتے ہوئے یاد کروں گا کہ محبوب سبحانی سے ہم پیار کیوں کریں، اس پہ تو بہت مثلا اس پہ ہیں، لیکن میں مختصر 2 قرآن کی آیت بتاؤں گا کہ ان 2 قرآن کی آیات سے فی الحال جس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ محبوب سبحانی سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ سیدنا محبوب سبحانی کو ایک خاص نسبت ہے، محبوب سبحانی حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں،
صحیح. تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ آپ فرما دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے حبیب، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو یہ فرما دیجئے کہ جو رسالت کا آپ نے پیغام پہنچایا ہے اس کے بدلے میں، عوض میں آپ ان سے کچھ نہیں طلب کرتے مگر ایک شے کہ آپ کے اہل بیت سے محبت کریں. تو اہل بیت میں حسنی، حسینی، محبوب سبحانی حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، ان سے محبت کرنا، آل رسول ہیں، ان سے محبت کرنا تو خدا نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ہم سے مانگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک یہ بہت بڑی نسبت ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاریا، یا علی، یا غوث اعظم. اور دوسری جو ہے، دوسری یہ ادا فقیر عبداللہ صاحب کو یہ مبارک ہے کہ انہوں نے محبوب سبحانی کی نسبت سے یہ محفل سجائی کہ ہم سب پیار کرنے والوں نے اظہار کیا. سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ. اور ہم نے خوشی منائی آج کے محبوب سبحانی کے ذکر سے ہمارے دل و ایمان پھر تازے ہو گئے. سبحان اللہ. تو دوسری آیت جو سورہ کہف میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر آپ جا رہے ہیں جنگل سے، وہاں ایک دیوار ہے جو آدھی کھڑی ہے آدھی ٹوٹ چکی ہے. تو سیدنا خضر اس کی مرمت کرتے ہیں اور اسے کھڑا کرتے ہیں بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی مزدوری کے. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نے اس کی مزدوری نہ لی اور آپ نے اس کو کھڑا کر دیا، اس دیوار کو سیدھا درست کیا. یہ کیا سبب تھا کہ اتنی توجہ اس جگہ پہ؟ دیواریں اور بھی ہیں اور جگہیں بھی ہیں. تو آپ نے فرمایا، اور پھر یہ سورہ کہف میں وہ آیت ہے وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزًا لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو وہ قرآن کریم میں یہ سورہ کہف میں کہ وہ جو دیوار تھی اس کے کھڑے کرنے کا، اس کو درست کرنے کا خضر علیہ السلام نے کیوں وہاں معاملہ کیا؟ وہ اس وجہ سے کہ اس بستی کے جو آخر میں جو لوگ تھے وہ آخر کے اس میں جو شہر کے اندر رہنے والے دو یتیم نوجوان تھے. وہ دو یتیم نوجوان وہ جب اپنی بلوغت کو پہنچے تو ان کو ان کے آباء و اجداد سے ایک خزانہ تھا جو ان کو اس کا علم تھا، ان کو اس کی خبر پہنچی تھی، نشاندہی بھی ہوئی تھی. وہ ڈھونڈتے ہوئے جا رہے تھے اور نشاندہی یہ تھی کہ وہ فلاں جگہ ایک دیوار کھڑی ہوگی، وہ مستقیم کھڑی ہوگی، اس دیوار کے نیچے دفن ہے آپ کا خزانہ. تو سیدنا سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ جو دیوار تھی وہ آدھی ٹوٹی ہوئی تھی، تو فرمایا کہ وہ یہاں سے وہ بالکل نظر انداز کر کے گزر جاتے، وہ خزانہ نہ پاتے، اور وہ ان کا حق تھا، وہ ان کا حصہ و ورثہ تھا. تو ان کے لیے میں نے اس دیوار کو کھڑا کیا اور یہ خزانہ ان کو ملے. اب یہ خزانہ ان کو ملے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو نعمت مل رہی ہے؟ ایسی کیسی خاصیت ہے ان دونوں جوانوں میں کہ ان کو یہ خزانہ مل رہا ہے؟ تو فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے اجداد میں، عربی میں ابو والد کو کہتے ہیں اور عربی میں کہیں کنایتاً ابو چاچا کو کہتے ہیں، اور عربی میں ایک کنایتاً ابو جب کہا جاتا ہے تو اس میں دادا پر دادے مراد بھی ہوتے ہیں. وہ جس طرح متن جا رہا ہے اور جس طرح وہ کلام ہو رہا ہے اس کے سیاق و سباق کے مطابق ہوتا ہے. یہاں پہ آباء و اجداد مراد ہے کہ ان کے آباء و اجداد میں ان کے اوپر جو پشتیں تھیں ان کے آباء و اجداد میں کوئی صالح نیک صالح گزرا تھا، اس کی وجہ سے آج ان کو ایک ولی دوسرا نبی کے ہاتھوں خزانہ دیوار سے دی کر کے مل رہا ہے. اس سے خدا کے اے انسان تجھے خدا کے قرآن نے نسبت سمجھایا.
کہ میں ایک نہیں، پشتوں میں اگر آباء و اجداد میں کوئی ایک صالح گزرا ہو تو اس صالح کی بھی نسبت اس کی نسلوں کو اس کی خیرات ولی یا نبی کے ہاتھوں دلاتا ہوں۔ آخر میں سیدنا محبوب سبحانی، اصل آپ دیکھیں کہ وہ دو جو نوجوان یتیم تھے ان کو خضر اللہ کے ولی ان کے ہاتھوں اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے رسول نبی ان کے ہاتھوں وہ خزانہ ملا، اس وجہ سے کہ وہ نہیں مقام والے تھے، ان کے اجداد میں کوئی ایک صالح تھا۔ تو آج آپ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ جن کے ذکر میں بیٹھے ہیں، جو سیدنا محبوب سبحانی سلطان الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی، جن کے اجداد میں صرف کوئی صالح یا ولی یا کوئی عارف یا کوئی وقت کا متقی یا عبادت گزار نہیں، بلکہ شیر خدا ہے، اور جن کے سید المرسلین آقا کریم علیہ السلام۔